حالات کا سنورنا، تکالیف سے نجات، مصائب اور پریشانیوں سے حفاظت، آزمائش سے حفاظت، ان سب سے چھٹکارے کا راستہ اصلاح اعمال ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، رسولوں کے پاس آیا، اور یہ علم ہے مسلمانوں کے لیے خاص، کہ اگر تم نے اپنے حالات سنوارنے ہیں تو اپنے اعمال سنوار لو۔ یہ علم کافر نہیں جانتا، مشرک نہیں جانتا، اہل باطل نہیں سمجھتا، عقل پرست کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مادیت کے پجاری کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اسباب و وسائل کو معبود ماننے والے انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ علم اللہ کا ہے، پیغمبروں کے پاس آیا، اہل ایمان کے لیے، کہ حالات سنوارنے ہیں تو اعمال سنوار لو۔ مصیبت سے نکلنے کی صحیح تدبیر، مصیبت سے نکلنے کی صحیح تدبیر، پریشانی سے نجات، آزمائش سے چھٹکارا، اس کا صحیح راستہ اپنا عمل ٹھیک کرنا۔ یہ مسلمانوں کے پاس علم تھا جو ان کے پیغمبر نے دیا تھا، اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ بات کافر کے پاس نہیں ہے، یہ مشرک کے سمجھ میں نہیں آتی، عقل پرستوں کو سمجھ میں نہیں آتی، مادیت کے پجاریوں کو سمجھ میں نہیں آتی، مادی اسباب و وسائل کو معبود ماننے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ علم تو اس پہ تھا جن کو اللہ کی ذات پہ اعتماد تھا، جن کو اپنے نبی کی ذات پہ اعتماد تھا، وہ اس علم پہ یقین رکھا کرتے تھے۔ جب بھی ان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی تو فوراً عمل کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ لیکن آج دنیا میں باطل کا غلبہ ہے، مادیت کی پوجا ہو رہی ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے تو عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی، بیٹا نافرمان ہوتا ہے عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی، معاشی پریشانی آتی ہے عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی، گھر سے محبتیں روٹ گئی ہیں عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی، بھائیوں میں نفرتوں کی آگ لگی ہے عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی، میاں بیوی کی نہیں بنتی، نظر عمل کی طرف نہیں جاتی۔ ہم محفلوں میں مجلسوں میں حالات کا رونا روتے ہیں لیکن اصلاح اعمال کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ہم ہر جگہ حالات کا رونا روتے ہیں لیکن اصلاح اعمال کا تذکرہ نہیں ہوتا، اعمال سنوارنے کی فکر کوئی نہیں۔ باطل نے ایسا دماغ مسخ کر دیا، نظر کہاں جاتی ہے؟ زہری نقشوں کی طرف۔ یوں ہو گیا تو اس لیے یوں ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا اس لیے ایسا ہو گیا، بیوی کے ماں نے کان بھرے اس لیے بیوی ایسی باتیں کرتی، ساس نے بیٹے کے کان بھرے اس لیے یہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ ادھر تک نظر جاتی ہے، یہ تو نظر جاتی ہی نہیں نا کہ فجر جو نہیں ہو رہی، یہ تو نظر جاتی ہی نہیں نا کہ ہمارے گھر میں لقمہ حرام جو آ رہا ہے، یہ تو نظر جاتی ہی نہیں نا جو بے پردگی کی نحوست ہے اس کا ریئیکشن بھی تو ہوگا، یہ تو نظر جاتی ہی نہیں نا کہ جو گھر میں غیبت اور بدگمانیاں ہیں اس کی بھی تو نحوست ہوگی،
اصلاح اعمال کی طرف نظر جاتی نہیں، ظاہری نقشوں کی طرف جاتی ہے۔ معاش کا مسئلہ ہے، حالات جو ایسے ہیں، ادھر تو جاتا ہی نہیں نا بات کہ جو خیانت ہو رہی ہے، جو جھوٹ بیانی ہو رہی ہے، جو ملاوٹ ہو رہی ہے، جو غلط بیانی ہو رہی ہے، آج بازاروں میں اس کی بھی تو نحوست ہو سکتی ہے۔ اصلاح اعمال کی طرف نظر نہیں جاتی۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم تھا کہ حالات بگڑے ہیں، نجی یا قومی، اعمال سنوارو۔ میں نے عرض کروں، دنیا پرستوں کو تو یہ سمجھ میں آتی نہیں، مادیت کے پجاریوں کو یہ عقل میں آئے گی نہیں، جو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ پرکھتے ہیں انہیں یہ علم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میری معاشی حالت ٹھیک ہو جائے، میری معاشی حالت ٹھیک ہو جائے۔ سنیے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میری معاشی حالت ٹھیک ہو جائے۔ آج کے تو کوئی یہ مادیت کا پجاری تو یہ سمجھتا نا کہ آپ فرماتے ہیں یہ کاروبار شروع کر دو، ایک دکان اور کھول لو، تھوڑے سے اسباب وسائل تجارت کے بڑھا لو، اسے تجارتی کاروباری ٹپس دیتا نا تو ایسا کر لینا۔ اللہ کے نبی کیا کہنے لگے، دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، طہارت کی زندگی گزارو، گناہوں کی نجاست بھی نہ ہو اور باوضو بھی رہا کرو، گناہوں کی نجاست بھی زندگی میں نہ ہو اور باوضو بھی رہا کرو، معاشی تنگی کبھی نہیں آئے گی۔ حتی یوسع لک رزقک، جن کا مادیتی معبود ہے انہیں تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، لیکن کم از کم مسلمان کے لانے والا تو اپنی نبی کی بات پہ اعتماد کرتا۔ مسلمان کے لانے والا تو اپنی نبی کی بات پہ اعتماد کرتا۔ دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، طہارت کی زندگی گزار، گناہ کی نجاست سے بھی دور رہے، باوضو بھی رہا کر، تیرے رزق کی تنگی نہیں آئے گی، معاشی تنگی نہیں آئے گی۔